جو میڈیسن ڈسکور ہوئی ہے یو ایس اے میں نا، اس کا نام ہے جلیڈ کمپنی ہے، اور ریمیڈیسیویر اس کے وہ اس سے جلدی ریکور ہو جائیں گے، یعنی ود ان 4 to 5 days وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران ملک میڈیا بائٹ سے۔ آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے۔ امید ہے آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور لاک ڈاؤن میں آپ پراپر فالو کر رہے ہوں گے رولز اینڈ ریگولیشنس۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ڈسکوری ہوئی ہے میڈیسن کی امریکہ میں، اور وہ بہت جلد پاکستان میں بھی آئے گی، لیکن ابھی نہیں۔ اور وہ میڈیسن کون سی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، ریکوری ریشو کیا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کرونا وائرس کے اینٹی باڈی ٹیسٹ، کہ کرونا وائرس کے جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہیں وہ کمپلسری ہو جائیں گے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹریول کرنا ہوگا، اور شاید ان کے لیے وہ ایک امیونٹی پاسپورٹ رکھیں گے کہ آپ کا اگر جو کرونا کا جو اینٹی باڈی ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، آپ کو ایک رپورٹ ملے گی، اس کو کہا جائے گا کہ دس از امیونٹی پاسپورٹ، وہ دکھا کے یا ایئر لائن سے آپ کو ٹکٹ ملے گی، آپ ٹریول کر سکیں گے۔ اور ناظرین، اس میڈیسن کے متعلق اور اس امیونٹی پاسپورٹ کے متعلق تیسرے حصے میں ہم ڈاکٹر ریاض ہیں، جو کہ MBBS ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک مشہور پاکستان کے فارمسٹ ہیں۔ ہم ان سے بھی کچھ کویسچنز کے آنسر لیں گے تاکہ آپ کو اپڈیٹ کیا جا سکے۔ تو ناظرین، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے جو میڈیسن ڈسکور ہوئی ہے یو ایس اے میں نا، اس کا نام ہے جلیڈ کمپنی ہے، اور ریمیڈیسیویر یہ میڈیسن ہے، انجیکٹیبل ہے، جو کہ ڈسکور ہوئی ہے، اور اس کو FDA یو ایس اے نے ایمرجنسی بیسس پہ آتھورائز کیا ہے کہ یہ اس کو پروڈیوس کریں اور پورے یو ایس اے میں سپلائی کریں۔ انیشلی اس کی سپلائی جو ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ اس کے وائلز بنا رہے ہیں، اور یہ تقریباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ پیشنٹس کو دیے جا سکیں گے۔ اور اس میں ریکوری ریٹ جو ہے وہ تقریباً 4 to 5 days میں جو پیشنٹس ہیں جو کرونا وائرس کے، وہ اس سے جلدی ریکور ہو جائیں گے، یعنی ود ان 4 to 5 days وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ 10 دن کی ٹریٹمنٹ ہوگی، اور ناظرین جو کمپنی اس کو اسی ویک میں امریکن گورنمنٹ کو سپلائی کرے گی۔ ناظرین، کمپنی کے CEO کا کہنا ہے کہ یہ جو فرسٹ لاٹ ہم دے رہے ہیں 1.5 لاکھ وائلز کی، یہ ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں US گورنمنٹ کو، اس کا کوئی چارج نہیں کیا جائے گا، کسی بھی پیشنٹ سے اس کا کوئی چارج نہیں ہوگا۔ تو نا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ اب ناظرین، اس کی فارمولیشن کیا ہے وہ ہم آپ کے پروگرام کے آخری حصے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے آپ سے بتائیں گے کہ اس کی فارمولیشن کیا ہے، اور پاکستان میں یہ میڈیسن کب تک آ سکے گی۔ یہ تو ناظرین ہمارا پروگرام کا فرسٹ پارٹ، ہم نے کو بتا دیا کہ جلیڈ کمپنی کی پروڈکٹ ریمیڈیسیویر کو FDA نے اپروو کیا ہے کہ یہ کرونا پیشنٹس کے لیے بالکل ٹھیک میڈیسن ہے۔ یہ ناظرین بچوں کو بھی دی جا سکے گی اور ایڈلٹس کو بھی دی جا سکے گی۔ اب ناظرین دوسرا ایک اور اپروول دیا ہے روش کمپنی کو US گورنمنٹ نے، اور وہ ہے کہ کرونا وائرس اینٹی باڈی ٹیسٹ کے لیے۔ ناظرین کرونا وائرس اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ اگر آپ کرونا وائرس کا اینٹی باڈی ٹیسٹ کرواتے ہیں اور آپ کا پازیٹیو آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ماہ پہلے یا کچھ ہفتوں پہلے آپ اس بیماری سے لڑ چکے ہیں، آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس نے اس کو ساتھ فائٹ کی اور اس کو بھگا دیا۔ تو جب یہ آپ کا پازیٹیو آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کرونا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ناظرین ایک سجیشن ہے کہ اس کے لیے کمپنی جو ہے جو بھی لیبس ٹیسٹ کریں گی وہ ایک آپ کو امیونٹی پاسپورٹ دے گی کہ اس کی بیس پہ آپ جو ہیں وہ دوسرے ملک ٹریول کر سکیں گے، دکھا کے اسی کی بیس پہ آپ کو ٹکٹ ملے گی۔ اچھا ناظرین، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ تقریباً جوش کمپنی کو جس کو اپروول دیا، انہوں نے کہا یہ 18 منٹس میں ایک رپورٹ ایشو کر دی، یعنی آپ کا بلڈ لیا، ٹیسٹ ہوا، ود ان 18 منٹس آپ کو رپورٹ سامنے آ جائے گی، اور یہ 1 گھنٹے میں صلاحیت رکھے گی جو مشین ہے تقریباً 300 ٹیسٹ رزلٹ نکالنے کی۔ تو ناظرین پہلے چھوٹی چھوٹی کمپنی آئی تھیں مختلف ملکوں میں، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، جنہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کیے، لیکن ان کی رپورٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھیں۔ اب جو روش کمپنی ہے اس کی رپورٹ تقریباً 98.8% اوکے ہے، تو گورنمنٹ نے اس کو اپروول دی ہے۔ ناظرین اس کے متعلق، اینٹی باڈی ٹیسٹ کے متعلق، اور یہ جو ڈسکوری ہے میڈیسن کی ریمیڈیسیویر، اس کے متعلق ہم ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب کے پاس، جو کہ ایک فارمسٹ ہیں، بہت فیمس فارمسٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
السلام علیکم۔ جہاں تک تعلق ہے ریمیڈسویر کا، تو یہ جیلڈ فارما نے جو سے اس کو مینوفیکچر کرنے کی اس کو ٹرائل کر رہے ہیں، اور یہی جیلڈ فارما ہی اس کو مینوفیکچر کرے گی۔ تو جیلڈ فارما ایک ریناؤنڈ کمپنی ہے اور بڑی ریپیوٹیبل کمپنی ہے۔ آلریڈی ہیپاٹائٹس سی کی جو اورل میڈیسن ہے وہ جیلڈ کے ہی ریسرچ تھی، اور اورل میں فرسٹ ٹریٹمنٹ جو جیلڈ نے دیا، اور پوری دنیا سے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ہیپاٹائٹس سی اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہ اسی کمپنی کی کاوش کی وجہ سے ہوا۔ جہاں تک تعلق ہے ریمیڈسویر کا، ریمیڈسویر ابھی جو ہے انڈر ٹرائل ہے، ابھی اس کے ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی اس کے ٹریٹمنٹ کی اجازت دے دی ہے، یہ صرف وہاں کے ہمارے جو پریزیڈنٹ، ان کے جو پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ، انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن ابھی تک جو ایف ڈی اے نے اس کی اپروول نہیں دی، وہ انڈر ٹرائل ہے۔ اس وجہ سے جو جب تک ایف ڈی اے کی اپروول نہیں ہوتی، اس کا رجسٹریشن نمبر نہیں ملتا ان کو، اس وقت تک جو جیلڈ فارما اس کو نہیں بنا سکتی، نہ ہی جو نا اپنے پیشنٹس کو ایز اے ٹریٹمنٹ دے سکتی ہے۔ دوسرا آپ کا کوشچن ہے پاکستان کے۔ پاکستان میں اویلیبل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ ایف ڈی کی اپروول نہیں ہوتی۔ فرسٹ یہ ایف ڈی کی اپروول ہوگی، ایف ڈی کی اپروول کے بعد اس کی اویلیبلٹی یو ایس اے کے اندر ہوگی، اس یو ایس اے میں ہونے کے بعد پھر یہ ایف ڈی اے کی جو ثوابدید ہے وہ کمپنی کو یہ سول رائٹس دیتی ہے، یا جو اس کو پورے دنیا کے لیے اوپن کر دیتی ہے، جس طرح کے اس سے پہلے ہوا تھا کہ جیلڈ فارما کو جو ہیپاٹائٹس کی میڈیسن کے 2 سال تک کی اس کو جو سول پروپرائٹرشپ دی گئی تھی، تو وہ جو 2 سال تک کوئی اور کمپنی نہیں بنا سکتی تھی، لیکن جیلڈ فارما نے ان کنٹریز کے لیے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور ہیپاٹائٹس سی یہاں پہ بہت زیادہ تھا، اس کو اس دوا کو بنانے کی اجازت اپنے طور پہ دے دی تھی، تو ڈاکٹر پھر صاحب یہ یہ پاکستان کی بھی بتائیے کمپنیوں گا کہ نے کیا اسی یہ طرح یہ میڈیسن کمپنی صرف بنانا شروع کر دی۔ پیشنٹس کے لیے ہوگی؟ کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پریکاشنی میجرز لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ چلے جی یہ میڈیسن کرونا کے لیے ہے تو وہ میڈیسن احتیاطی طور پہ لینا شروع کر دیں۔ اس کے متعلق ذرا کیٹیگوریکلی کلیئرلی بتائیے گا کہ یہ میڈیسن اگر پاکستان میں آتی ہے یا ہمارے پاکستان کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں بناتی ہیں تو یہ صرف پیشنٹس کے لیے ہوں گی یا اس کو پریکاشنی میجرز کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اب جہاں تک تعلق اس کا ہے پریکاشنی طور پہ یا جو اس کو ایز اے سیفٹی میئر کے طور پہ لینے کا تعلق، تو اس کو ایز اے سیفٹی میئر نہیں لیا جا سکتا ہے نا۔ یہ جو ہے ویسے بھی آئی وی ہے، وائل فارم میں ہے، انٹراوینس دیا جائے گا، یعنی کہ انجیکشن کے ذریعے دیا جائے گی نا، اور جو ہاسپٹلائز پیشنٹ ہے یہ ان میں استعمال ہوگی جہاں جن پیشنٹس کے اندر کورونا پازیٹیو ہے اور وہاں پہ اس کی کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں، اس کمپلیکیشن کے اندر اس کو اگر ہم یوز کریں کہ اچھے ریزلٹ اس کے ملیں گے، لیکن ڈاکٹر اس صاحب کو یہ بتائیے کہ پریکاشنی طور پہلے پہ یا انیشلی آپ نے کو پروفائلیکٹک طور یاد پہ ہوگا نہیں کہ یوز کیا ٹرمپ نے جا بھی اس کا سکے گا کہا نا۔ تھا، اور پاکستان اور پوری دنیا بھر میں یہ آیا تھا کہ ہائیڈرو کلوروکوئن جو ہے یہ میڈیسن جو ہے یہ کرونا کی تدارک کے لیے اچھی میڈیسن ہے۔ آپ اس کے متعلق بتائیں، اب اس کا کہیں نام نہیں آ رہا، اور کچھ میں نے ڈفرینٹ میگزینز میں پڑھا، نیوز پیپر میں دیکھا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ آئے ہیں، کچھ لوگوں نے ہارٹ کی بھی پرابلم ظاہر کی جی اس میڈیسن کو لینے کے بعد ہارٹ کے ایشوز آئے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی جو کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کیجیے گا، اور یہ جو میڈیسن ہے ہائیڈرو کلوروکوئن یہ جو ہے ریمڈیسیویر اس سے کتنی ڈفرینٹ ہے؟ صاحب یہ جو ہائیڈروکسی کلوروکن سلفیٹ ڈرگ ہے یہ اینٹی ملیریل ڈرگ ہے، اور اس کے علاوہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹس کے اندر استعمال ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے پیشنٹ رومیٹائڈ آرتھرائٹس جو یہ ڈرگ لے رہے ہوتے ہیں ان میں کسی اور ڈرگ کی افیکٹونیس نہیں ہوتی، تو یہ 2 ڈیزیزز میں یہ استعمال ہو رہی ہے، اینٹی ملیریل اور رومیٹائڈ آرتھرائٹس۔ جہاں تک تعلق اس کا کرونا پیشنٹ میں استعمال کرنے کا، اس میں مختلف رائے ہے۔ کلینیکلی کچھ ڈاکٹرز نے اسے یوز کیا اور اس سے بہت اچھے رزلٹ ملے، جہاں جب بات چلے گی ایف ڈی اے تک، ایف ڈی اے نے کہا جب تک ہم ٹرائل اپنے کمپلیٹ نہیں کرتے ہم اس کی اپروول نہیں دے سکتے، نہ ہی ہم اس کی ایمرجنسی اپروول دے سکتے ہیں۔
پھر ایک وقت ایسا ہے کہ انہوں نے FDA نے اس کو ایمرجنسی طور پہ اجازت کرنے کی یوز کرنے کی اجازت دی، لیکن وہ بھی جو ان سے ود پریکاشن میئرس، بیکاز یہ جو سی ڈرگ ہے یہ ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہے، ایریدمیا کرتی ہے، اس وجہ سے اس کے کمپلیکیشن بھی زیادہ تھی. تو ابھی اس ڈرگ پہ بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی، یا بہت سارے اداروں نے اس کو یوز کرنا بند کر دیا ہے. تو یہ مطلب پہلے بھی جو ایف ڈی اے نے اس کی اپروول نہیں دی تھی، کچھ ادارے کچھ ڈاکٹر یوز کر رہے تھے، ان کو رزلٹ مل رہے تھے، ڈاکٹر لیکن صاحب آپ اپنے آتے ہیں، اپنے طور کوشچن پہ آپ سے استعمال ہے کر رہے اینٹی تھے، باڈی لیکن ایف ڈی اے کی کوئی ٹیسٹ. اپروول نہیں تھی. یہ جو کرونا وائرس کی اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے، اس کا مختصراً بتائیے گا یہ کیا ہے؟ وائرس جب کسی بھی جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے خلاف باڈی کی امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اور اینٹی باڈیز جن سے آپ کی باڈی میں بنتی ہیں. یہ جتنا وائرس جن کی سیوریٹی زیادہ ہوگی، جتنا اس کی ریپلیکیشن زیادہ ہوگی، اتنا ہی اینٹی باڈیز وہاں بنیں گے. تو اس میں ہے کہ کسی پیشنٹ کی اینٹی باڈیز کو جب ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو اس سے کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ اس پیشنٹ کے اندر جو سا وائرس موجود ہے، چاہے وہ کرونا وائرس ہو یا کوئی اور وائرس ہو. جب ہم کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں تو اسی کے جو ہے کرونا وائرس اگینسٹ ایک اسپیسیفک ٹائپ کا اینٹی باڈی جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کو جو جب ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو اس سے کنفرمیشن ہو جاتی ہے اور کہ ڈاکٹر یہ صاحب کچھ پیشنٹ لوگوں کا جو کہنا ہے ہے کہ جی اگر آپ کا اینٹی کرونا باڈی وائرس سے ٹیسٹ افیکٹ پازیٹیو ہو آیا چکا ہے، ہے. یعنی آپ نے شاید مہینہ یا ہفتہ پہلے اس سے آپ کو تھوڑے سے سمٹم ظاہر ہوئے اور آپ کی جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو بگا دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو اینٹی باڈی ٹیسٹ پازیٹیو آئے اس کو کرونا نہیں ہو سکتا؟ جس پیشنٹ کو اینٹی باڈیز پازیٹیو آیا تو آلریڈی کرونا کا پیشنٹ ہے. اب اس نے ریکور کرنا ہے اپنی باڈی ریزسٹنس کے ذریعے، اور اچھی ڈائٹ لینے سے، اور اپنی امیونٹی کو زیادہ انکریز کرنے سے. اس کی امیونٹی جتنی زیادہ بہتر ہوگی اتنی جلدی ان سے ریکور کر جائے گا. جب وہ ریکور کر جائے گا تو وہ جو سا نا پیشنٹ جو سا اپنے اینٹی باڈیز کے ساتھ ہی جو سا ریکور کرے گا. لیکن یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اس بندے کے اندر دوبارہ وہ وائرس اٹیک نہیں کر سکتا. ہاں، وہ وائرس جو ہے نا اپنی شیپ چینج کر کے، اپنی ذرا سی شیپ چینج کرتا ہے، اپنا میوٹیشن کرتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اٹیک کرتا ہے، تو دوبارہ جو سو وہ ڈاکٹر صاحب پیشنٹ بتائیے جو کہ سا پاکستان میں کون کون کورونا کا سی جو کمپنیاں افیکٹڈ ہیں ہو وہ سکتا اینٹی ہے. باڈی ٹیسٹ کریں گی؟ یہ آتھورائز کیا جائے گا ڈفرینٹ لیبس کو، کہ یا کوئی اور انڈیپینڈنٹ کمپنیز آ کے اس کو کریں کنڈکٹ کریں گی، یا گورنمنٹ ہاسپٹلس کریں گے؟ اس کے متعلق کچھ بتائے گا اینٹی باڈی ٹیسٹ کے متعلق. اب اینٹی باڈی ٹیسٹ کی کٹس اب فریلی اویلیبل ہیں پوری دنیا کے اندر. اب چائنا بہت زیادہ تعداد میں وہ بنا رہا ہے، تو اس کو جو ہے ضروری نہیں ہے صرف گورنمنٹ ہاسپٹل کریں. کٹس اویلیبل ہیں، جو پرچیز کرے گی لیب وہ اس کا ٹیسٹ کر لے گی. اس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. ان کٹس کے ذریعے آپ نے اس کا بلڈ سیمپل لینا پیشنٹ کا، اور اس کٹ میں جو ہے نا اس کے مطابق اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے. ڈاکٹر تو آپ کو صاحب جو آپ ہے کا نا بہت بہت تمام لیب شکریہ، اس میں کر آپ نے ٹائم سکتی ہیں، نکالا اور کوئی خاص ہمارے لیب اس کے لیے سوالات کے ضروری جوابات نہیں ہے. دیے. آپ کو انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب پھر نیکسٹ ٹائم کبھی دوبارہ تنگ کریں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.